سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزہ کا بیان شروع ہوا ہے. روزہ کا بیان کئی آیتیں ہیں اور 183 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے. تو پہلی آیت یہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تمہارے اوپر اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ایک سالانہ عبادت ہے، ہر سال کے 12 مہینے میں سے ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے تقویٰ کی تربیت. اس کا مقصد ہے تقویٰ کی تربیت. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں بچنا. بچنا جیسے ڈھال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں وقایا، کیونکہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہے ڈھال. اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں پرہیزگاری. تو روزہ اس بات کی تربیت ہے، اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آدمی اس دنیا میں بچتے ہوئے زندگی گزارے. وہ چیزیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، جن سے خدا نے منع کیا ہے، ان سے بچتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے. ایک دو صحابی کے درمیان بات چیت ہوئی، اس میں سے ایک تھے حضرت عمر. حضرت عمر نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ حل سلکت طریقاً ذا شوک، کہ دائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی اور بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑی. ایسا پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا عرب میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت نے کہا کہ شمبر تو وشتہت تو، یعنی اپنے کپڑے خوب سمیٹ لیے اور بچتا ہوا گزر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی میں آدمی کو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے. کانٹے دار جھاڑیاں کیا ہیں؟ ٹیمپٹیشن، ڈیزائرز، انٹرسٹ، اینگر، ریونج، مائلس، یہ سب کانٹے ہیں زندگی کے. یہ سب زندگی کے کانٹے ہیں. تو بار بار ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی کانٹے میں الجھ جائے. جب آپ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بار بار ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کانٹے سے
الجھنے کا موقع پیدا ہو جاتا ہے. کبھی یہ کہ آپ کو کسی سے غصہ آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے خلاف آپ ریونج جاگ اٹھتا ہے، انتقام. کبھی میلس، کبھی آپ انٹالرنٹ بن جاتے، کبھی کسی کے معاملے میں آپ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، کبھی تشدد کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں آپ کے اندر، کبھی انجسٹس کے جذبات آپ کے اندر آ جاتے ہیں. یہ سب کانٹے ہیں. کبھی نگیٹو تھاٹ آپ کے اندر آ جاتے ہیں. یہ سب کانٹے ہیں. ان کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ مطلوب ہے. اسی کی تربیت ہے، اسی کی تربیت کے لیے روزہ رکھا گیا. وہ کیسے؟ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں آزادی کے ساتھ، کوئی روک نہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں آپ سے کہا جاتا ہے کہ بچ ان چیزوں سے بچ کر رہو، نہ تو پانی پیو نہ کھانا کھاؤ. تو کچھ ضروری، جو زندگی کی کچھ ضروری چیزیں ہیں، زندگی کے کچھ ضروری آئٹم ہیں، ان سے بچتے ہوئے آپ کو بتانا پڑتا ہے پورا مہینہ دن کے اوقات میں. تو یہ کیا ہے؟ اسی کو ہم کہیں گے پرہیزگاری. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول. یعنی آپ کو پیاس لگے تب بھی آپ پانی نہ پئیں، بھوک لگے تب بھی آپ کھانا نہ کھائیں، اپنے کو ڈسپلن میں رکھیں. ایسی سماج میں ہوتا ہے کہ غصہ آئے تب بھی آپ غصہ کسی کے اوپر نہ اتاریں، ریونج آئے تب بھی اس سے آپ انتقام نہ لیں، آپ کے اندر انجسٹس کا جذبہ آ جائے تب بھی آپ بے انصافی نہ کریں. تو روزے میں پانی اور کھانے سے، روزے میں پانی اور کھانے کے بارے میں اپنے کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، تاکہ پوری زندگی میں آپ اپنے کو سیلف کنٹرول یا سیلف ڈسپلن والے کلچر میں زندگی گزار سکیں. تو روزہ حقیقت میں سیلف کنٹرول کی ٹریننگ ہے، سیلف ڈسپلن کی تربیت ہے. اسی کا نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے تقویٰ. یعنی احتیاط کی زندگی، پابندی کی زندگی، چاہتے ہوئے بھی ایک کام نہ کرنا، اسی کا نام ہے تقویٰ. تو فرمایا کہ روزہ جو رکھا گیا ہے وہ پچھلے لوگوں پہ رکھا گیا تھا، اب تمہارے لیے رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ایک ایک ابدی طریقہ رہا ہے خدا کے پیغمبروں کا. آپ جانتے ہیں خدا کی طرف سے پیغمبر ہر زمانے میں آتے رہے، اور ہر زمانے میں جو آیا اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم کو روزہ دار زندگی گزارنا ہے. روزہ دار زندگی یعنی ڈسپلن کی زندگی، سیلف کنٹرول کی زندگی، احتیاط کی زندگی، اپنی آزادی کو پابندی کے ساتھ، آزادی کے باوجود پابندی کے ساتھ رہنے والی زندگی. کیا آپ کو آزادی ہے کہ آپ پانی پی لیں، کھانا کھا لیں روزے کے زمانے میں، پھر بھی آپ نہیں پانی پیتے، پھر بھی آپ کھانا نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ آزادی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، آزادی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا. یہ ہے روزے کی تربیت.